بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری اور ساری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نیکیوں کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری فرمائے، ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ پاک کے کرم سے، اس کی عطا سے پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں، اور علماء کرام ہمارے معزز محترم جو مہمانان گرامی ہیں وہ اسی طرح سے کرم نوازی فرماتے رہیں، یہاں پر تشریف فرما ہوں، آپ کے سوالوں کے جوابات ہوں، اور جو دینی علمی ذخیرہ ہے، معلومات ہیں، وہ ہم تک اور پھر آپ تک اسی طرح سے پہنچتا رہے۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر معروف ماہر تعلیم اور دینی دنیاوی دونوں طرح کی تدریس کا وسیع تجربہ رکھنے والے جناب ڈاکٹر احمد سعید رانا صاحب ماشاءاللہ مدارس سے بھی وابستہ ہیں، ایک عرصے سے مدارس دینیہ میں پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہیں، اور کئی علماء کرام جو ہیں وہ پڑھ کر فارغ التحصیل ہو کر اب اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ان کے استاذ گرامی ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ایک مرتبہ پھر پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ماہ مبارک ہے، اور ماہ مبارک کے بعد اس وقت تو مدارس دینیہ میں چھٹیاں ہیں، اور کچھ کورسز وغیرہ بھی مختلف مدارس کروا رہے ہیں جو اہم دینی معلومات کے حوالے سے، لیکن باقاعدہ طور پر ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع ہوگا رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم میں۔ تو سوال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مدارس دینیہ میں کیوں داخلہ دلوائیں؟ ہاں، بہت پیارا سوال ہے، شکریہ ایک دفعہ پھر سے موقع دینے کا۔ ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے درجہ رابعہ کے اندر، جو کہ درس نظامی کا چوتھا سال ہے، تو ہم چند دوست آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو میرے ایک دوست نے جو ہے نا وہ مجھ سے سوال کیا کہ درس نظامی کرنے کے بعد آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا ہوگا تو وہی جو قسمت میں لکھا ہوگا، ہم کاوش کر رہے ہیں، لیکن اور کچھ ہو نہ ہو حلال حرام کی تمیز ضرور آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ تو آپ درس نظامی اپنے بچوں کو اس وجہ سے کروائیں کہ ان کو حلال حرام کی تمیز آ جائے گی، کیا بات ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو قرآن آ جائے گا، سبحان اللہ، قرآن سمجھ میں آ جائے گا، حدیث ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ جائے گا۔ اقبال نے کیا خوب کہا اسی نسل کے لیے کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ تو اب جو قرآن ہے، ہم کیونکہ اجمی ہیں، اہل عجم سے ہیں، اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اگر کوئی عربی بولنے والا ہے تو وہ نہیں سیکھے گا، بلکہ وہ بھی اس کے معنی اور مفاہیم کو سیکھے گا، وگرنہ بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن کے اپنے معنی اور مطالب کو بیان کیا، اور وہ لوگ جو ہے وہ راہ حق سے بھٹک گئے۔ تو سب سے عظیم بات تو یہی ہے کہ آپ کے بچے کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے بچے کو حدیث سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے بچے کو وہ علوم حاصل ہو جائیں گے کہ جو بظاہر آپ کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر ان کا استعمال نہیں کر سکے گا۔ بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پہلی دفعہ ہی سن رہے ہوں، اور پہلی دفعہ ہی کوئی کسی مولوی سے سن رہے ہیں۔ مجھے لفظ مولوی بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر میں کبھی جب یونیورسٹی کے اندر میں پڑھتا تھا، یو سی پی لاہور کے اندر، تو میں واحد ایک مولوی تھا جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا، اور میں جو ہے وہ ہوائی چپل پہنتا تھا، یہ مجھے پسند ہے۔ تو اب وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فارمل ڈریسنگ نہیں ہے، تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ ڈریسنگ نہیں ہے، تو میں نے وہاں پر ایک درخواست لکھی اور اس کو سبمٹ کروایا۔ میں نے کہا میں اس میں کمفرٹیبل ہوں، یہ ایک معزز ڈریسنگ ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ تو میں چند آرگومنٹس اور دلائل رکھتا تھا،
تو جس پر یونیورسٹی نے کہا کہ آپ کا یہی رہے گا کہ آپ سر پر ٹوپی پہنیں گے اور یہ وہ. میں نے کہا بالکل. کہہ رہے ہیں بس ایک آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا, آپ ویسٹ کوٹ پہنیں گے. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, اوکے فائن. تو ہو سکتا ہے آج آپ پہلی دفعہ سنیں. میں بیٹھا ہوا تھا ایک بزنس کمیونٹی کے اندر, وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جو MBA کیے ہوئے تھے نا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنے ذہین و فتین ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اگر آپ یہ والی فیلڈ پڑھتے نا تو کیا ہی بات تھی. تو میں نے ان کو کہا ہم نے پڑھی ہے. تو میں نے ان کو کہا ایک سوال میں کرتا ہوں, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آئی فون جو ہے وہ چارجر بیچتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں جی. میں نے کہا پہلے وہ ڈبے کے اندر آتا تھا, آج کل تو سامسنگ نے بھی شروع کر دیا, اور کچھ بڑی کمپنیز نے اور نے بھی شروع کر دیا, جیسے ون پلس ہے. تو کہنے لگے کہ اس کا مولویزم سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا جب ہجرت ہوئی نا تو اس کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک صحابی رسول کے بھائی بنے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آدھی زمین, یہ آدھا گھر. تو انہوں نے کہا ابھی نہیں, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے نا آپ صرف بازار کا راستہ دکھا دیں. تو وہ بازار تشریف لے گئے. تو جتنے درہم کی انہوں نے گائیں خریدی تھی اتنے ہی درہم کی انہوں نے گائیں بیچ دی, اور وہ 20 درہم بھی لے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یا اس سے کچھ زیادہ, کہ انہوں نے کیسے کما لیا. یعنی کہ اگر 1000 درہم کی لی ہوں گائیں اور 1000 درہم ہی کی بیچ دی, تو 20 درہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ سوال تو یہ تھا. تو جب ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا جی کتنے کی درہم کی گائیں لی؟ انہوں نے کہا 1000 کی. انہوں نے کہا بیچی کتنے کی؟ وہ بھی 1000 کی. تو 20 درہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ در حقیقت جب انہوں نے گائیں خریدی تھی وہ رسیوں سمیت تھی, اور جب انہوں نے گائیں بیچی وہ رسیاں کاٹ کے انہوں نے رکھ لی سائڈ پہ, اور جب انہوں نے گائیں بیچی تو وہ گائیں اسی قیمت پر فروخت کر دی, اور ساتھ میں رسی بھی فروخت کر دی. رسی کی قیمت انہوں نے الگ لگائی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں پر جا کر بزنس کو اٹیچ کیا ہے. اللہ اکبر. اور میں کیونکہ یعنی بزنس ماڈل دیا پورا, ہاں جی, کہ جو اسیسریز ہیں وہ ان کی پرائس علیحدہ ہوگی. یعنی ہے تو وہ لازمی حصہ, ظاہر ہے وہ جب گائے خریدی تو رسی تو اس کی اسیسری ہے نا. ہاں. تو اب وہ دیکھیے کہ وہ انہوں نے, اچھا ان کی کوئی قید بھی نہیں لگائی ہوئی تھی. اور جب وہ مارکیٹ میں ان ہوئے, مدینے کی مارکیٹ میں, تو کافی سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ 1000 درہم کے لی ہے اور 1000 ہی کی بیچ دی ہے. تو دیکھیے کہ کہاں پر کیا مائنڈ سیٹ تھا ان کا. تو اب وہ مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے, پیٹر ڈرکر تو ابھی کی پیداوار ہے, جس کو آپ فادر آف بزنس مینجمنٹ اینڈ سائنسز کہتے ہیں, پیٹر ڈرکر ابھی کی پیداوار ہے وہ. تو دیکھیے کہ کہاں پر جو ہے نا, تو لہٰذا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, تو دیکھیے کہ کیسے انہوں نے نور نبوت سے جو ہے نا وہ فیض حاصل کیا ہے. تو وہیں کی جب یہ ہمارے طلباء بنیں گے اور احادیث پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے, تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے ان کے لیے راستے نکلتے ہیں. وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. تو لہٰذا کوئی یہ ڈر کر نہ وہ کرے کہ اگر یہ مولوی بن گیا تو یہ جو ہے وہ کیسے سوسائٹی کے اندر سروائیو کرے گا. انشاءاللہ یہ قابل بنے, سوسائٹی اس کے لیے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بات. اچھا, ایک خیال والدین کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو معاشرہ جس نہج پہ اور جس پیٹرن پہ چل رہا ہے, تو عام طور پر مختلف لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتا ہے. ظاہر ہے رہنمائی تو آپ دیں گے. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیسیکلی مس فٹ ہونا تو ظاہر ہے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس کے ذہن کی بات ہے, لیکن اسے اس معاشرے سے علیحدہ کرنا ہی تو مقصد ہے. کہ اگر اسے علوم دینیہ نہیں پڑھائیں گے تو پھر تو وہ معاشرے جیسا ہو جائے گا. اسے معاشرے کی اس طرز سے, روش سے ہٹانے کے لیے ہی تو دین پڑھانا تھا. اگر دین پڑھا کے پھر معاشرے جیسا بنانا ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ ایک لا یعنی کام ہوا. آپ اس حوالے سے اس خدشے کا کیا آپ کے ذہن میں مطلب ہو سکتا ہے اس کا حل؟
نہیں، سوسائٹی جو ہے وہ عالم سے بنتی ہے. تو جتنا اچھا اسکالر ہوگا، جس کو علوم دینی اور علوم دنیاوی پہ مہارت ہوگی، سوسائٹی ویسے بلڈ ہوگی. تو میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی دو ٹوک جواب بنتا ہے کہ سوسائٹی علماء سے بلڈ ہوتی ہے. ہاں، اب ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اچھا، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے، جیسے یقیناً ہے بھی ایسے، کہا نہیں جاتا، ایسا ہی ہے کہ اساتذہ قوم کے معمار ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ علماء کرام سوسائٹی بلڈ کرتے ہیں، معاشرہ بناتے ہیں. اب جو ہمارا معاشرتی اقدار ہیں، رویے ہیں، یعنی اگر قوم اساتذہ نے بنائی ہے اور وہ قوم کے معمار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قوم جو کچھ کر رہی ہے اس کے رسپانسبل اساتذہ ہوں گے، یا جو معاشرتی حالت جس پہ معاشرہ پہنچا ہوا ہے، چونکہ معاشرہ تو پھر عالم نے بنایا، علماء نے بنایا، تو جو بنایا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرتی حالات تو بڑے دگرگوں ہیں اور حالات خراب ہیں، تو پھر اس خرابی کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوگی. نہیں، اصل میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے نا، علماء سے دوری کی وجہ سے ہوئی. اچھا، سبحان اللہ. آپ علماء کے ساتھ جڑ جائیے اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسے آپ ترقی کرتے ہیں. کسی دور کے اندر بر صغیر میں، پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ مدارس دینیہ کے اندر ہی تحریر اقلیدس ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی تھی. تو مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری سسٹر ایم ایس سی میتھمیٹکس کر رہی تھی تو وہ ڈیویشن، اسٹینڈرڈ ڈیوینیشن اور وہ کچھ شکلوں کو حل کر رہی تھی. تو وہ مجھے ذرا تھوڑا سا لگا یہ شکلیں دیکھی دیکھی لگ رہی ہیں. تو میں نے وہ اس کی کتاب اٹھائی اور پھر اس کے بعد تحریر اقلیدس اٹھائی تو دیکھا شکلیں سیم تھی، تو سیم جواب تھا. اب صرف پرابلم یہ تھا کہ وہاں پر الف، با اور جیم لکھا ہوا تھا اور اینگل بنا ہوا تھا، اور وہاں پر اے بی سی لکھا ہوا تھا، میتھڈالوجی کا فرق ہے. اور اینگل بنا ہوا تھا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اگر علماء کرام جو ہے وہ ڈسپلن ایجوکیشن کی طرف بھی موو کرتے ہیں تو پھر سوسائٹی ان کے ساتھ جڑے گی اور پھر سوسائٹی ویسے بنے گی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایک جامعہ کے ایک طالب علم نے جو ہے وہ سمپل گریجویشن کیا، جو کہ رشتے میں میرا بھتیجا بھی لگتا ہے. سمپل گریجویشن کیا، اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہے وہ بی ایس میتھمیٹکس کے اندر داخلہ کروا دیا 2.5 ایئر کے اندر، اور ہم نے اوپن یونیورسٹی سے اس کا بی بی اے میں بھی داخلہ بھیج دیا کیونکہ وہ ڈسٹینس لرننگ میں آتا ہے. اب ایک طرف وہ درس نظامی کے 7ویں سال میں ہے اور دوسری طرف وہ بی بی اے 2.5 ایئر بھی کر رہا ہے، اور وہیں پر ہی وہ ایک یونیورسٹی سے ویکینڈ پر جو ہے وہ 2.5 ایئر بی ایس میتھمیٹکس بھی کر رہا ہے. اب یہ سوسائٹی کے اندر ایک آئیڈیل سچویشن کے ساتھ اترے گا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا، اور ایک طرف جو مدر اور فادر آف سائنسز کہلائی جاتی ہے میتھمیٹکس جو ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا اور اس طرح سے وہاں سے سمجھ رہا ہوگا اور لوگوں کو سمجھائے گا، اور لوگ اس کے قریب ہو رہے ہیں اور بہت حیران بھی ہوتے ہیں کہ وہ درس نظامی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے AI کے آنے کے بعد جو ہے وہ میتھ کا جو بوم پیدا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ آپ یونیورسٹیز میں جا کر دیکھ لیں. تو اگر اس طرح سے ہم ڈسپلن ایجوکیشن کی طرف بھی موو کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو پھر یہ جو عوام ہوگی یہ بھی علماء کے ساتھ جڑ جائے گی. تو اصل جو معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، انسٹیبلٹی جو پیدا ہوئی ہے کریکٹر کے اندر، وہ علماء سے دوری کی وجہ سے. آپ علماء کے ساتھ جڑ جائیے اور پھر آپ دیکھیے کیسے آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ گاہے بگاہے ان سے پوچھیے. آپ چاہے دنیاوی طور پر بہت زیادہ قابل ہیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور فیلڈ ہر ایک ہی ہے. وہ کہ عربی کے اندر مقولہ ہے کہ کل فن رجال، کہ ہر فن کے لیے آدمی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سر آپ جو ہے وہ اچھے ویب ڈیولپر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے کسٹمر کو کیسے رکھنا ہے، کہ ہمیں اس طور پر قرآن و حدیث کیا تعلیمات دیتی. جی، بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات. ماشاء اللہ بڑی بہترین جانب آپ نے توجہ دلائی کہ ظاہر ہے جب بچہ علم دین حاصل کرے گا تو وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی کارآمد اور مفید ہوگا. میرے ذہن میں ایک مرتبہ ایک بات یہ آئی اور اس پر گفتگو بھی ہوئی، مزید آپ رہنمائی دیں گے کہ مثال ہے ایک شخص جو ہے وہ اس نے علم دین حاصل کیا اور اس نے
کردار سیکھا وہاں سے، اس کا اپنا ذات کا خود کا کریکٹر ڈیولپ ہو گیا. اب اس کی اپنی اگر تعمیر کردار ہو گئی تو اس پر ہم نے پہلے بات بھی کی کہ اب دیکھیں مثال ہے میں نے دین سیکھا اور میرا کردار ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی کو ایک اچھا شوہر مل گیا، میرے بچوں کو ایک اچھا والد مل گیا، میرے دوستوں کو ایک اچھا دوست مل گیا، میرے ہمسایوں کو ایک اچھا ہمسایہ مل گیا، میرے شاگردوں کو ایک اچھا استاد مل گیا، میرے بہن بھائیوں کو اچھا بھائی مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو ہے وہ تو بیسیکلی وہی جو آپ نے بات کی کہ دین تو عالم سے بن رہا ہے، کہ وہ معاشرے کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ جڑ کے اس سے دین سیکھ رہے ہیں اور خیر پھیل رہی ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے اس پر ذرا ناظرین تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ کیسا پہلو ہے اس کے. ہاں دیکھیے، مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل یاد آ رہی تھی کہ اگر سوسائٹی کے اندر آپ پہلے ہمارے دور میں کبھی جو ہے نا وہ چھوٹے جب ہم ہوتے تھے یا ہمارے بڑے وہ لفظ نائی بولا کرتے تھے جو بال شال کاٹتے ہیں، آج کل وہ ہیئر ڈریسر ہیں. تو محترم دین اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر آپ ان کو سکھانے پر آ جائیں اور وہ سیکھنے پر آ جائیں تو ڈاکٹر سہیل صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک مبلغ بن سکتے ہیں. وہ اس طور پر کہ آپ ایک ہیئر ڈریسر کو روزانہ کی ایک حدیث سمجھا دیں صبح کے ٹائم، ٹھیک ہے، سارا دن اس کے سامنے چیئر پر بندے چینج ہوتے رہیں گے، وہ حدیث ان کو سناتا رہے. آپ 1 سال کے بعد رزلٹ دیکھ لیں، اس کو زبانی حدیثیں یاد ہو جائیں گی 500، اور آپ وہ چھوٹی چھوٹی مجموعہ احادیث جو ہے وہ اس کو دینا شروع کر دیں. اور اب یہ مسلسل ایک عالم دین کے ساتھ رہنمائی کے طور پر رہے. اب اس کو سنانے میں بھی مزہ آئے گا، پھر اس کے بعد وہ اس کی تشریح کی طرف لوٹے، تو وہ اپنا دنیاوی کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مبلغ کی حیثیت بھی رکھتا ہے. اب یہ سوسائٹی کا یہ وہ فرد ہے جس کے پاس ہر بندے نے جانا ہے. ماشاء اللہ بڑی بہترین شاندار بات آپ نے کی. بلکہ اس سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اکثر ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پر تو وہاں پر ایل سی ڈیز لگی ہوئی ہیں، ایس ایم ڈیز لگی ہوئی ہیں، ان کی اپنی پروموشنز چل رہی ہیں، مختلف ویڈیوز چل رہی ہیں. تو وہاں پر اگر وہ پروگرام میں انسٹال ہو چیز کوئی ایسی ساتھ کہ وہ آیت آف دا ڈے وہاں چلتی رہے، حدیث آف دا ڈے وہاں چلتی رہے، جو کسٹمر آ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں پر روزمرہ آنے والی جو جگہیں ہیں تو وہاں پر وہ آئیں، اور اگلے دن آئیں تو کوئی اور حدیث ہو تو وہ جو آنے والا ہے وہ بھی سیکھ لے گا، اور جو وہ دکاندار ہے جو تاجر ہے اس کو خود بھی وہ سیکھے گا اور اس کو اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا. تو یعنی دین سیکھنا اور سکھانا مزید آسان ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے جو رویے ہیں، ہمارا جو طرز عمل ہے، جو سیکھنے کی طلب اور جستجو ہے، اس میں مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام ہیں، داخلے کے حوالے سے تو ظاہر ہم نے بات کر لی کہ وہ دین میں دنیا میں ظاہر ہے ہر حوالے سے بہتر ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ ان کی وہ آخرت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. پھر جو بچہ دیندار ہوگا تو اپنے والدین کی خدمت بھی کرے گا، ان کی اطاعت بھی کرے گا، ظاہر ہے وہی کرے گا جو دین پڑھا ہوا ہے. جو فارغ التحصیل علماء کرام ہیں، مدارس سے علوم دینیہ حاصل کر کے فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی، چونکہ یہ آپ کا خاص شعبہ بھی ہے، آپ کی فیلڈ بھی ہے، اور آپ پاکستان کے طول و عرض میں ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ بھی کرواتے ہیں، تو کس طرح کے مسائل آپ کے سننے میں آتے ہیں اور کیسے آپ اس کا حل پیش کرتے ہیں؟ اب کیونکہ یہ ہے 21 سینچری نا، اور اس کو سروائیول سینچری بھی کہا گیا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں وہ دین حاصل کرتے ہیں، درس نظامی حاصل کرتے ہیں یا کوئی اور ڈسپلن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو رکنا نہیں چاہیے. یعنی وہ جو لفظ ہے فارغ التحصیل، ہاں، تو تحصیل سے فارغ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم برائے تعلیم ہونی چاہیے. اچھا، ویری گڈ. تو اس کو چاہیے کہ آگے جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو جو اس کے تحت ایک تعلیم ہوتی ہے وہ اس کی کمپلیشن کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے میٹرک کیا، اس کا مطلب ہے کہ میٹرک جو ہوا ہے نا اس کا علم کون سا پختہ ہوا 8ویں کلاس کا. اگر کسی نے ایف اے کیا تو اس کا کون سا علم پختہ ہوا میٹرک کلاس کا.
اگر کسی نے گریجویشن کیا تو اس کو کون سا علم پختہ ہوا؟ بہت خوبصورت پہلو، بہت وہ خوبصورت اس کا پہلو. انٹرمیڈیٹ پختہ کیا ہوا. بات یہ ہے. میری اوپینین ہے. اگر کوئی ماسٹر کرتا ہے تو اس کا گریجویشن وہ پختہ ہوا، یعنی اس کو انڈرسٹینڈنگ اور اسکلفل وہاں پر ہوا. اسی طرح جو درس نظامی کرتے ہیں، درس نظامی کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حدیث کا علم آتا ہے تو پھر وہ اس کو پختہ کرنے کے لیے وہ تخصص فی الحدیث کرے، اسپیشلائزیشن ان بہت حدیث. خوبصورت بات، بہت بہترین بات. یعنی اور میں نے اب تک اس حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے، ماشاء اللہ یہ شاندار بات، مزہ آ گیا. تو یہ جو ہے آپ کو اس طرف موو کرنا چاہیے. اچھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میں بات کوئی ایسی نئی بات کر رہا ہوں یا میری ایجاد کی ہوئی ہے. یہ بلکہ مجھے امام ابن حجر عسقلانی کے ایک شاگرد ہیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی سے ملا. اور آج کے دور کے اندر کوئی شخص حدیث پر اگر حکم لگانا چاہتا ہے نا تو وہ بغیر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے بغیر نہیں لگا سکتا. اب وجہ کیا بنی؟ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال کا مکمل عرصہ بغیر گھر گئے امام ابن حجر عسقلانی کی خدمت میں گزارا ہے. یہ مکمل عرصے کی میں بات کر رہا ہوں. جب ہم نے ان کی ہسٹری پڑھی تو وہ 20 سال سے اوپر ہے، وہ 22-23 سال بنتے ہیں. تو جنہوں نے اتنے بڑے امام کے ساتھ اتنا وقت گزارا، اتنا بڑا وقت گزارا انہوں نے اتنے بڑے امام کے ساتھ، تو ان کے اندر کیسی پختگی پیدا ہوئی ہوگی. اور پھر اسی طرح یہاں پر امام اہل سنت کو آپ دیکھیے. امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب کے ساتھ کتنا وقت گزارا، اور آپ نے ان کی زیر سرپرستی ہی فتوے لکھے. تو یہ زیر سرپرستی آنا ہے. جب آپ اسپیشلائزیشن کرنے جاتے ہیں تو آپ ان کی زیر سرپرستی آ جاتے ہیں. تو یہ ڈسپلن ایجوکیشن جو ہے، اگر اس کو آپ مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ درس نظامی بھی ایک ڈسپلن ایجوکیشن ہے، تو آپ کو آگے اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس دور میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس امام سخاوی گئے اور وہاں پر اتنا عرصہ رہے، تو ظاہر ہے جو اکابر ہیں ہمارے، ان کے تو کیا کہنے، ماشاء اللہ وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن آج کے دور کو مد نظر رکھ کر ایک عالم دین ہے، وہ فارغ التحصیل ہوا ہے. اب ظاہر ہے اس کے ذمہ جو ہے وہ معاش بھی ہے، اس نے اپنے اہل و عیال کو بھی دیکھنا ہے. اب وہ ساری زندگی تعلیم حاصل کرتا رہا، 10-12 سال لگا کے اس نے علم دین حاصل کیا. ظاہر ہے وہ اپنا ایک فیملی سسٹم سٹارٹ کرے گا. کچھ گھر والے بھی امید کرتے ہوں گے کہ ہم نے پڑھایا لکھایا ہے تو اب کچھ نہ کچھ ظاہر ہے وہ گھر کے معاملات میں ہاتھ بٹانے کا. تو اب اگر ایسے سال ہا سال صرف تحصیل پہ ہی معاملہ رہے گا تو پھر وہ معاملہ ہے روزگار کا، کاروبار کا، تو کیا اس کو خود ایسے وسائل پیدا کرنے چاہیے یا معاشرے کو ایسے ادارے پیدا کرنے چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو یہ تخصص کے لیے ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر دیں اور ان کی سرپرستی میں آپ کے لیے، یعنی آپ کی نزدیک بہترین ماڈل کیا ہے؟ بہترین ماڈل جو اس وقت بھی مدارس دینیہ کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر جو اچھے تخصص کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو وظائف ہیں وہ ایک ٹیچر کے برابر رکھے گئے. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں بالکل. میرے علم میں اس طرح کے 6 سے 7 ایسے ادارے ہیں کہ وہ 1 سال پڑھتے ہیں اور ان کو یعنی دوران تعلیم انہیں وظائف دیے جاتے ہیں، یہ جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ میرا خود کے ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ اس نے تخصص فی الفقہ الاقتصادیات کیا، ہمارے ادارے سے اس نے BCom کیا تھا. اس کے بعد اس نے درس نظامی کیا، درس نظامی ہمارے پاس مکمل کر کے گیا، پھر تخصص فی الفقہ الاقتصادیات کیا. اس کے بعد وہ وہاں پر دوسرے سال میں صرف 3 طلبہ انہوں نے سلیکٹ کیا تو اس میں سے وہ بھی تھا، اور آج کل وہ دارالفتہ کے اندر ہے، اچھا روزگار کما رہا ہے. تو جو قابل ہوگا، میں کہا کرتا ہوں کہ قابلیت جو ہے نا وہ پتھر پھاڑ کے باہر نکل آتی. کیا بات ہے، وہ اقبال والی بات، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو آپ اسپیشلائزیشن کریں. آج کل تو ویسے ہی حدیث کا دور ہے تو آپ اس میں مہارت حاصل کریں اور آپ درس حدیث دیں آپ. اچھا، پھر ایسے لوگوں کے لیے مساجد بھی اچھی مل جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو بلکہ دنیا ان کی تلاش کر رہی ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک بے شک. تو وہ اگر کوشش کرتے ہیں اور اس طرف موو کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں
اچھا پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب example دیتا ہوں. معذرت خواہ ہوں، آپ کی گفتگو کی خوبصورتی جو ہے وہ سوال پر ابھارتی اور آمادہ کرتی ہے، آپ کی بات کو روکنا پڑتا ہے، دل بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ جو علم حدیث کے حوالے سے خاص طور پر میرے ذہن میں وہ حدیث پاک آئی، آپ بہترین رہنمائی کریں گے، اللہ لفظوں کی کمی کوتاہی معاف فرمائے. مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کو کہ جو میری حدیث پاک سنے، پھر اس کو جیسی سنی تھی ویسی ہی یاد رکھے، پھر اسے آگے پہنچائے، تو اللہ کے رسول نے اسے خوش و خرم رہنے کی دعا دی ہے. تو ظاہر ہے جو علم حدیث سیکھے گا پھر اس کو وہ حدیثیں یاد کرے گا، پھر آگے سنائے گا، تو خوش و خرم رہنے کی جب دعا پوری ہوگی تو وہ روزگار اور کاروبار اور خوشیاں تو ویسے ہی اس کی رسول اللہ کی دعا سے مل جائیں گی اس کو. بے شک بے شک. میرا تو اس پر بھی ایک اور ایڈوانس عقیدہ ہے کہ جو محدث ہوتا ہے نا وہ اس دنیا میں بھی خوش و خرم رہتا ہے اور قبر میں بھی خوش و خرم رہتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا بدن بھی خوش و خرم رہتا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ تو ماشاء میں اللہ. یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان منکرین حدیث کی طرف کہ جو حدیث کا ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں. تو ہمارے بے شمار محدثین کرام کی اگر وہ حالات زندگی پڑھیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں تو اشش کر اٹھیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ سیرت پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ آپ نے کیسے خدمت حدیث کی. ٹھیک ہے. تو ایک اور میں بات آپ کو عرض کرتا ہوں جو پچھلا ہماری گفتگو چل رہی تھی. جیسے اگر آپ کوئی آج جیسے پاکستان کے اندر جو ہے آرڈیننس طے ہے کہ 2028 تک جو ہے تمام ہی بینک جو ہے وہ اسلامک ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہر بینک کو ایک شرعی ایڈوائزر کی ضرورت رہے گی، اور اس کو ہر بینک کے اندر ہی ایک ایسا ایڈوائزر بٹھانا پڑے گا کہ جو اسلامک ہوگا. تو میں یہاں پر علماء کرام کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ تخصص فی الفقہ الاقتصادیات کر لیں اور اس کے ساتھ ہی وہ MS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کر لیں. تو یہ 2 سال کے اندر ہی وہ تخصص فی الفقہ الاقتصادیات بھی کر لیں گے اور ساتھ میں ہی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بھی کر لیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو MS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ہے یہ بزنس مینجمنٹ کی ڈگری ہے جو کہ سمپل الشہادۃ العالمیہ پر پاکستان میں ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ PhD مینجمنٹ سائنسز بھی کر سکتا ہے. اچھا اسی بیس پر ہی اس کو ایکویلنس ملے گی. اس کی ایکویلنس ملے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ PhD جو ہے نا وہ مینجمنٹ سائنسز میں بھی جا سکتا ہے. اب ایک شخص کو دین بھی آ گیا. اب صرف ایک بات ہے ایک جہاں پر کمزوری رہ جاتی ہے تھوڑی سی، لیکن میں نے جب بے شمار علماء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا تو جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کی نظر ایک تو عربی تو آنی چاہیے سب کو، جو بھی عالم دین ہے عربی تو کیونکہ ماخذ ہے نا، عربی زبان پر اس کو عبور ہونا چاہیے. دوسرا جو اس کی مدر ٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا، مدر لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو اس پر بھی عبور ہونا چاہیے. نمبر 3 اس کو عالمی زبان بھی آنی چاہیے. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب فارسی عالمی زبان تھی تو لوگ فارسی کو سیکھتے تھے، اور عباسی سلطنت جب قائم ہوئی ہے، عباسی دور خلافت ہے، تو اس وقت جو زبان تھی آپ دیکھیے ذرا، تو اس وقت فرانس والوں نے، فرینچ لوگوں نے، اٹالین لوگوں نے عربی زبان کو سیکھا علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم میں پختگی حاصل کرنے کے لیے. تو آج علماء کو بھی جو ہے وہ انگلش اس کو سیکھنا چاہیے بطور زبان، اس کو سیکھیں اور اس کے بعد اس کمزوری کو دور کر کے پورا جہاں ان کا. بہت خوب بہت خوب، بہت زبردست، آپ نے جہاں ہے ہی ان کا جانب توجہ دلائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک یہودی کا، اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا وہ آنر تھا. یہ جو آج کل ڈیجیٹل کرنسیز ہیں اس کا وہ ایکسچینج کا، کرنسی ایکسچینج کا بزنس ہے اس کا. تو اس کے پاس ایک پرانے ماڈل کی گاڑی تھی. تو انٹرویو کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے کروڑوں اربوں ڈالر کی آپ کی آمدن ہے اور اتنے آپ کے اثاثے ہیں اور گاڑی آپ کے پاس یہ پرانی ہے، تو پھر اگر آپ نے پیسے استعمال نہیں کرنے تو آپ پیسے کماتے کیوں ہیں؟ یہ اس سے سوال کیا. عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ یہ بنیاں بھی اور یہودی بھی یہ کنجوس ہوتے ہیں. تو اس نے ایک بات کی کہ، اور وہ بات پھر مجھے کو ریلیٹ ہوئی قرآن پاک کی ایک آیت سے، آپ رہنمائی فرمائیں گے. اس نے کہا میں اس لیے کماتا ہوں کہ میں کما کر بانٹنا چاہتا ہوں،
میں اپنے لیے نہیں کما رہا, میرے سروائیول کے لیے, میری گزر اوقات کے لیے یہ گھر بھی بہت ہے, یہ گاڑی بھی بہت ہے. اب چونکہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں یہ کروڑوں اربوں کما سکتا ہوں, تو میں کما اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں کما کر چیریٹی کرتا ہوں. تو پھر میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ وہ کل العفو والی, کہ جو ضرورت کا ہے وہ رکھیں, باقی اللہ کی راہ میں بانٹ دیں. تو یہ جو چیز ہے کہ جیسے جو یہ طبقہ ہے, جو دنیا دار طبقہ ہے, یہ اپنی کمپنیز بناتا ہے, اپنے ادارے بیلڈ کرتا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے وہ صحابی رسول ان کی بھی ایگزامپل دی تھی کاروباری حوالے سے, تو کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے, کوئی ایسا بزنس ماڈل, جیسے جو فقہ الاقتصاد بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو کوئی بزنس ماڈل ایسا اسٹیبلش کریں جس میں علماء کرام آ کے اٹیچ ہوں اور ان کے روزگار کے معاش کے مسائل حل ہوں. تو کوئی ایسے پلاننگ میں ہیں چیزیں یا؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر علماء کرام کو چاہیے کہ پہلے بزنس پڑھیں, آج کے دور میں نا بزنس کیا ہے, اور باقاعدہ اس پر جو ہے وہ ڈگری حاصل کریں کسی چارٹرڈ یونیورسٹی سے. اچھا ان کے لیے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈگری کو حاصل کرنا یا پڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. پاکستان میں یہ جو الشہادۃ العالمیہ کی ڈگری کی جو ویلیو ہے, یہ اس کو ایم بی اے بھی کروا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایم بی اے کرے سر, اور ایم بی اے کے بعد وہ پھر بزنس کے اندر آگے پی ایچ ڈی بھی کرے, اور اس طور پر جب وہ آئے گا نا تو وہ کسی کمپنی کو بلڈ کرنے کی بات کرے گا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو لگایا کمایا اور کھا لیا, نہیں, بلکہ وہ نیکسٹ پلاننگ کرے گا, چونکہ اس کے پاس دین کا بنیادی نالج ہوگا, اس کے پاس وہاں تخصص ہوگا, پھر اس کے پاس دین و دنیا کا امتزاج ہو جائے گا. تو اب وہ جو ڈیولپمنٹ کرے گا تو وہ ایک خالصتاً دینی ایک ایسا ادارہ بنے گا جہاں پہ اسلامک ماڈل, بزنس ماڈل اسٹیبلش ہوگا, بزنس ماڈل اسٹیبلش ہو جائے گا. اور پھر اس کو کافی ساری چیزیں تو ویسے ہی کلیئر ہوں گی. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کمپنی کے اندر ایچ آر بڑی چیز ہوتی ہے. حضرت یہ جو ہے نا وہ کتاب الاجارہ ہی ہے, جو صاحب ہدایہ نے بھی لکھا ہوا ہے, صاحب قدوری نے بھی لکھا ہے, وہ کتاب الاجارہ ہے. بس بقیہ کچھ پیٹر ڈکر کی کچھ اصطلاحات پڑھنے کی دیر ہے, تو اس کے بعد یہ سارا کچھ اس کے حاصل ہو جائے گا. پھر وہ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی سروائیو کرے گا. تو پہلے جو ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے علم حاصل کرنا. یعنی وہ جو آپ نے بات کی وہ الف بے جیم کو اے بی سی پہ کنورٹ کرنا اگر اس کو آ گیا تو بس پھر مسئلہ حل ہے. پھر مسئلہ حل ہے. تو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے اپنے, پہلے ریسرچ کرے. جتنی آج کے دور میں تو ویسے ہی جو ہے نا جتنی زیادہ اچھی ریسرچ ہوگی اتنا ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا, اتنا ہی زیادہ پروفٹ ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی بہت شاندار اپرچونیٹیز ہیں, اور علماء کرام کو جو ہے وہ بالکل بھی اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. اپرچونیٹیز موجود ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں. گفتگو بہت خوبصورت ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ ہوتی رہے, لیکن ظاہر ہے وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے. کسی اور دن, کسی اور عنوان, کسی اور مہمان کے ساتھ, بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح کے عنوانات پہ ایک پوری سیریز ان کے ساتھ گفتگو کریں, اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش بھی کریں گے کہ وہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کریں, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنی زبانوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے, اللہ رسول کے ذکر سے, درود پاک سے تر رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں گے. کسی نئے دن, کسی نئے عنوان, نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.